دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ یارو یہاں پہ دو اشارے ہیں، ایک اشارہ یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، دوسرا اشارہ یہ ہے کہ ہے تو نمازی، نماز تو ادا کرتا ہے مگر باقی فرائض کی طرف توجہ نہیں کرتا، یعنی زکات کو وقت پہ نہیں ادا کرتا، روزے کو وقت پہ نہیں رکھتا، اسی طرح حج کو ادا نہیں کرتا، استطاعت ہونے کے باوجود۔ فرمایا کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ زکات کے بارے میں وضاحت سے بیان ہوا، تو زکات و صدقات نہ دینے والے اور دنیا کا مال جمع کرنے والے کے متعلق ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، اور وہ کہ جو جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو۔ یارو بات خوشخبریاں آتی ہے، انسان کا دل شاد ہو جاتا ہے، بات خوشخبریاں آتی ہے، انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ ارے یہاں پہ بھی لفظ خوشخبری کا آیا، فرمایا وبشرہم، بس انہیں خوشخبری سنا دو۔ یا اللہ کس بات کی خوشخبری؟ اب انہوں نے اعمال تو ایسے کیے تھے، دنیا میں مال و متاع بھی جمع کیا، سونا چاندی بھی جمع کیا، مال مویشی بھی جمع کیے، جائیداد بھی بنائی، پراپرٹی بھی بنائی، ساری چیزوں کو جب جمع کر لیا، پھر جو حق تھا وہ ادا نہ کیا، ایسے لوگوں کے لیے رب نے فرمایا وبشرہم، بس انہیں خوشخبری دو۔ یا اللہ کیسی خوشخبری؟ رب فرماتا ہے بعذاب الیم، دردناک عذاب کی خوشخبری۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یارو نمازوں کے متعلق نہیں بیان ہوا، روزے والے کے متعلق نہیں بیان ہوا، حج والے کے متعلق بیان نہیں ہوا، حاجی اور قاصد کے متعلق بیان نہیں ہوا۔ اگر بیان ہوا ہے تو پھر زکات والوں کے بارے میں بیان۔ آج ہم لوگوں نے مال کو جمع کرنا شروع کر دیا، مگر مال کے مسائل کو ہم نے نہ سیکھا۔ یہ مال کس وقت ہمارے لیے جائز اور حلال ہوگا، یہ مال کب ہمیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گا، اس مال کا حق کیا ہے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یارو دنیا میں نماز کے مسائل کو پوچھے جاتے ہیں، قرآن و حدیث کے مسائل کو سیکھے جاتے ہیں، صوم و صلاۃ کے مسائل کو پوچھے جاتے ہیں، مگر یاد رکھنا زکات کے مسائل کم و بیش کوئی پوچھے لیتا ہے ورنہ نہیں پوچھے۔ کیوں نہیں پوچھے جاتے؟ جس چیز سے انسان کی دلچسپی نہ ہو، جس کی طرف انسان کا رجحان نہ ہو، ان کے مسائل کو پوچھنا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے۔ افسوس ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں رب نے مال کو عطا کیا مگر وہ اللہ کا حق نہیں ادا کرتے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اپنے مال میں سے زکات ادا کرنا، اپنے مال میں سے زکات ادا کرنا۔ اسی طرح ارکان اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا کلمہ ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، فرمایا کہ میں گواہی دی اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ یہ پہلا ہے۔ جب یہ ادا ہو گیا فرمایا اقام الصلاۃ،
پھر نماز ادا کرو، پھر فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور پھر زکات ادا کرنی ہے، پھر فرمایا وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ، پھر حج کرنا ہے اور اسے رکھنا ہے۔ یہ سارے فرمایا کہ انسان کے لیے، اسلام کے لیے بنیادی رکن بنا۔ اب کوئی شخص نمازیں تو پڑھے مگر وہ زکات کا انکار کرے تو یاد رکھنا ایسے شخص کے لیے بہت سخت ہوئی، انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ انکار کرنے کی وجہ سے آج کیا ہوتا ہے معاشرے میں، دیکھ لیجئے جہاں پہ لوگ دیگر کام کرتے ہیں وہاں پہ ان کی نظر اپنے بینک و بیلنس کے اوپر ہوتی ہے کہ بینک کے اندر میں نے کتنے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، اور جب زکات کا عین موقع آتا ہے اس سے 2 دن پہلے بینک والے مہینے پہلے بتا دیتے ہیں ارے اپنے مال کو تم نے بچانا ہے، یہ نہیں سمجھ رہے کہ مال کا حق ادا کرنا چاہیے، انہیں بتانے کے بغیر بھی اگر ادا کر دیا جائے ادا ہو جائے گا، مگر پہلے مشورہ دے دیتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے مال سے زکات نہ ادا ہو تو پھر نکال کے گھر لے جاؤ، 5 دنوں کے بعد، 3 دنوں کے بعد، ہفتے کے بعد لا کے پھر جمع کرنا۔ افسوس، صد افسوس، وہ شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ اور پھر رب نے ہی اسے مال عطا کیا ہے، کوئی بھی پیدا ہوتے ہی ساتھ مال لے کے نہیں آتا، کوئی ماں کے پیٹ سے کوئی گٹیاں اٹھا کے نہیں لاتا، کوئی مال مویشی لے کے نہیں آتا، کوئی دنیا کی پراپرٹی لے کے نہیں آتا، یا دنیا پہ لا کے اسے دیتے، اور دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ فرمایا اسی طرح اسی دنیا کی مال کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا رب کریم نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرنے والے ہوں فرمایا وہی لوگ خسارے والے ہیں۔ آج پتہ چلا جب بینکوں میں مال رکھا جائے، زکات کا وقت آئے، زکات نہیں ادا کی جاتی، زکات کے مال کو کر لایا جاتا ہے اور اپنے دوسرے مال میں مخلوط کر دیا جاتا ہے، جب تم اس کا حق نہیں ادا کرتے تو فرمایا کہ یہ مال تمہارے لیے ناس تمہارے لیے سبب وہ اولاد جس کی وجہ سے تم نماز نہ ادا کر سکو، وہ مال جس کی وجہ سے تم اللہ کو یاد نہ کر سکو، وہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، فرمایا یہی تو مال، یہی تو اولاد تمہارے لیے خسارہ ہے۔ مال اور وہ اولاد انسان کو نفع دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ سے راضی۔ یار جب انسان مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو مال پاک ہو جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے، اور جو لوگ حق ادا نہیں کرتے ان کا مال پاک نہیں ہوتا ہے جب تک وہ حق ادا نہ کرتے، یعنی کہ جب تک اس مال سے زکات نہ دیتے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، روح البیان کے اندر موجود ہے، پارہ نمبر 4 ہے۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص پر گزرے، وہ شخص بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لباس بھی اچھا پہنا ہوگا، خوشبو بھی لگائی ہوگی، اچھے سے وضو بھی کیا ہوگا، اور قیام اور رکوع اور سجود ٹھیر ٹھیر کر ادا کیے ہوگا، اتنا خشوع و خضوع کے ساتھ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے عرض کر دیا یا رب العالمین، یہ بندہ کیسی اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ شخص دن میں 1000 رکعت پڑھے
اور 1000 غلام آزاد کرے اور 1000 آدمیوں کی نماز جنازہ میں شرکت کرے اور 1000 حج ادا کرے اور 1000 جنگیں لڑے تو اسے کوئی نفع نہیں. اور فرماتے ہیں رب کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا یا رب العالمین کتنا خوشو خوشو کے ساتھ تیرا بندہ تیرے سامنے نماز پڑھا. ان کے دل میں یہ گمان آیا, انہوں نے کہا یا اللہ اس کی نماز بڑی مقبول ہوگی. تو رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ اگر یہ شخص 1000 رکعت نماز ایک دن میں پڑھے, 1000 روزے رکھے, 1000 غلام آزاد کرے, 1000 حج ادا کرے, 1000 نماز جنازہ میں شرکت کرے, 1000 جنگیں بھی لڑے, فرمایا کہ اس کی عبادت قبول نہیں. کیوں قبول نہیں؟ فرمایا کہ زکات نہیں. جب زکات نہ ادا کی جائے گی یاد رکھنا پھر تمہاری نمازیں بھی حضوری رہے گی, پھر تمہاری عبادتیں بھی حضوری رہے گی, وہ مکمل نہیں ہو سکے گی. اگر تم چاہتے ہو کہ تم عبادت کرو اور رب کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو, اس میں تمہیں اجر دیا جائے, تو پھر سارے فرائض کے اوپر عمل پھر تمہاری عبادتیں ہوگی. جہاں نماز ادا کی جائے وہاں زکات بھی وقت پہ ادا کی, کیونکہ رب کا حکم ہے. اسی طرح یاد رکھیے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اے بھائی خود کو اتنی دنیا جمع کرنے سے بچا کہ جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو. ایک صحابی رسول دوسرے صحابی رسول کو خط لکھتا ہے اور لکھ کے کہتا کیا ہے کہ اپنے آپ کو اتنی دنیا جمع کرنے سے بچا کہ جس کا تو شکر نہ ادا کر سکے, جس کا تو حق نہ ادا کر سکے. کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ضرورت مند بندہ اپنے مال لیے قیامت میں کون؟ وہ صحابی رسول حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لکھتے ہیں خط میں اپنے بھائی دوسرے صحابی کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, فرمایا کہ اتنا مال دنیا کا نہ جمع کرو کہ جس کا شکر نہ ادا کر سکو. میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ کل قیامت والے دن ایک شخص مال والا, عبادتیں کرنے والا, صالح اور متقی شخص ہوگا. وہ اپنا مال لے کے آئے گا, مال وہاں پہ اپنے رب کے پاس اسے کہے گا جا گزر جا, آج تو کامیاب ہو گیا ہے, جا گزر جا آج تو کامیاب. بولے ساتھ ایسی جگہ ہے ہمارے بال سے بھی باریک ہے. بال کتنا باریک ہوتا ہے, اس کو چڑھنا کتنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. اب یہاں پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص متقی آئے گا, نیک اعمال کرنے والا ہوگا. فرمایا وہ اپنی دولت کو بھی لے آئے گا, اس کا مال اسے کہے گا آج تو کامیاب ہو گیا ہے, اس مال کی وجہ سے, اس مال کے سبب تو آج پورے رات سے گزر جا. وہ شخص گزر جائے گا, شخص گزر جائے گا. ایک اور شخص آئے گا, ایک اور شخص آئے گا, باقی نیکیاں خالی ہاتھ نہیں ہوگا. یاد رکھنا آج ہم نے صرف دین کو سمجھ لیا, قرآن کو پڑھنے, نماز کو پڑھنے, باقی احکام کو چھوڑ دے, ایسے دین مکمل نہیں ہے. یار دین مکمل کب ہوگا؟ جب ہم نے بنیادی احکام جتنے بھی رکن ہیں ان کو پر عمل کرنا. جب ہم ان پہ رکن کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے, فرمایا تو پھر ہماری نمازیں پوری ہو جائیں گی, پھر ہمارے روزے, پھر ہمارے حج, ہماری زکات, سارا کچھ پورا ہو جائے گا. اسی طرح دوسرا شخص آئے گا, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کا مال اس کے ساتھ ہوگا اور اس کا مال کہے گا ہائے افسوس آج تو خسارے.
وہ اپنے مال کی طرف مڑ کے کہنے لگے گا ارے مال بتا کیا وجہ ہوئی، تجھے میں نے دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے حاصل کیا تھا، کوئی ناجائز ذریعہ نہیں لیا تھا، کسی سے حرام نہیں لیا تھا، کسی پہ اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی تھی، ارے میں نے بڑی محنت سے تجھے حاصل کیا تھا۔ مال کہے گا تو نے مجھے، میں جانتا ہوں کہ تو نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے حاصل کیا، تو نے مجھے بڑے حلال طریقوں سے حاصل کیا، مگر جو مال کا حق تھا وہ تو نے ادا نہیں، جو اللہ کا حق تھا تم نے وہ ادا نہیں کیا۔ اب وہاں پہ وہ کیا ہوگا، تجھے سرات میں چڑھنے لگے گا، تو وہ مال کہے گا آج تو ہلاک ہو گیا، سارے میں چلا گیا، آج تو ہلاک ہو گیا۔ وہ مال اگر ہی اسے یہ بشارتیں دیتا ہے تو یارو یاد رکھنا کہ دنیا کا مال دنیا میں کام دے سکتا ہے، دنیا سے جاتے ہوئے کسی نے بھی ساتھ کوئی بھی نہیں لے کے گیا، یہاں دنیا پہ دنیا کے مال کا حق ضرور ادا کرو، جب مال کا حق ادا کرو گے، زکات دو گے، تمہارے مال پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا کہ جب انسان مال میں سے زکات دیتا ہے تو مال کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ اور شیطان کیا کہتا ہے، جی اگر آپ نے 100 میں سے 2.5 نکال دیے تو کیا ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، ظاہر کم نظر آتے، مگر رب کا فیصلہ سنیے کہ رب کہتا ہے کہ جب تو زکات دے گا تو میں تیرے مال میں تجھے اور برکت دے دوں گا، تیرے مال میں تجھے اور برکت دے دوں گا، اور جب تو زکات نہیں ادا کرے گا تو گویا اس مال کا تو حق ادا نہیں کر رہا۔ اسی طرح پھر کون سی ایسی ہستی ہے کہ جو منع کرتی ہے، شیطان کے بارے میں آتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یہ شیطان تمہیں ہمیشہ دلاتا ہے کہ اگر تم نے زکات دے دی تم فقر میں چلے جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، اور پھر تمہیں کس کے ساتھ بے حیائی کا رنگ بھی کہتا ہے ویأمرکم بالفحشاء، اور پھر تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا۔ ظاہر سی بات ہے، بعض مال آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس سے اچھے کام کرتے ہیں، کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی سکون کھلواتا ہے، اور دیگر کسی غریب کی مدد آتا کی جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کے پاس مال آ جائے تو وہ ایسی جگہوں پہ صرف کرتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ان کا مال ان کے لیے عذاب کی صورت میں کھڑا ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ازاد صورت ان کے جبڑے پھاڑے گا، جبڑے پھاڑے گا، اتنی سخت ہوئی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ نے ان سے وعدہ کرتا ہے بے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والے علم والا ہے۔ تمہیں منع کون کرتا ہے زکات دینے سے، صدقہ کرنے سے؟ فرمایا کہ شیطان منع کرتا ہے، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے، ارے سونے کی زکات جب تم نے تولا تو کم ہو جائے گا، اگر چاندی تم نے تولی تو کم ہو جائے گا، تم نے سارے مال کو جمع کیا، نظام لگایا تو مال کم ہو جائے گا۔ حالانکہ یاد رکھنا تمہارے مال میں تب برکت پیدا ہوگی کہ جب تم زکات نہیں ادا کرو گے، تمہارا مال پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے، زکات دیتا ہے، اس کی مثال مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فرمایا کہ اس دانے کی طرح ہے جس طرح کہ ایک دانہ زمین میں بویا جائے تو اس کے ساتھ 7 دانے لگتی ہیں، پھر اس میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ تو اس سے بھی بڑا چڑھا کر عطا کرتا ہے۔ یہ تو عام سی مثال، ہر بندہ گندم کی بوئی کرتا ہے، گندم کو بوتا ہے، جب گندم کا ایک دانہ بویا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک بالی لگتی ہے، ایک بالی میں کبھی گن کے دیکھو کتنے دانے ہوتے ہیں۔ رب کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ اس شخص کو عطا کروں گا جو شخص میرے نام پہ اپنے مال کو صدقہ کرے،
جو میرے نام پہ اپنے مال کو خرچ کرے گا، فرمایا کہ اس سے بھی بڑا چڑھا کر عطا کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، بات آگے سب کے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، وہ کیا کرتا، لوگ اس کے پاس کپڑے لاتے، دھونے کے لیے کپڑے لائے جاتے، وہ کبھی لوگوں کے کپڑے تبدیل کر دیتا، جس کو جانتا ہوتا اسے دوسرے کے اچھے کپڑے اٹھا کے دے دیتا۔ اس وقت یہ مشینیں اور یہ کمپنیاں یہ نام نہیں ہوا کرتے تھے جو آج کے دور میں برینڈ لگے ہوتے ہیں۔ جب کپڑے سلائی کیے جاتے ہیں، بعض تو اپنے ٹیگ لگا دیتے ہیں، کچھ نشانی لگا دیتے ہیں کہ دھوبی بھی کپڑے کو تبدیل نہ کر سکے۔ تو یاد رکھنا اس وقت ایسا نہیں تھا، جب وہ کپڑا تیار ہوتا سب کے کپڑے ایک جیسے ہوتے، مگر کیا ہوتا جب وہ دھوتا اسے سمجھ نہ آتی، یا اللہ وہ جان بوجھ کے جس کو جانتا ہوتا اسے اچھے کپڑے اٹھا کے دے دیتا، اور دوسرے کو ادنا جو کٹ جاتے یا کوئی خراب ہو جاتے یا پرانے ہوتے وہ دے دیتا۔ اب یہ سارے لوگ اس دھوبی سے تنگ آ گئے، بنی اسرائیل کے وہ سارے چلے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور جا کے کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے کہ یہ دھوبی جو ہے یہ مر جائے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہوں گے، دعا کریں تو دعا قبول نہیں ہوگی، قبول ہوگی یارو یہاں دعا کی گئی، یا اللہ اس دھوبی کو واپس نہ لوٹانا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اب کیا ہوا، اس نے گٹھی اپنی اٹھائی اور دھوبی کاٹ کے چلا گیا، کپڑے دھوئے، مگر جب تھک گیا بیٹھ گیا، ایک مسافر آیا، سوال کرنے والا سائل آیا، آگے کہنے لگا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، اتنے دن سے بھوکا پیاسا ہوں۔ اس کے پاس اور تو کچھ موجود نہ تھا، اس نے اپنے کھانے کے لیے 3 روٹیاں ساتھ لائی تھی۔ اس نے کیا کیا، ایک روٹی اٹھائی اس مسافر نے، اب مسافر نے کیا دعا دی، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وطاہر قلبک، فرمایا کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے دل کو پاک کر دے۔ فرمایا کہ اللہ تیرے سارے گناہ معاف۔ اب یہ سائل سوال کرنے والا مسافر فقیر، اس نے یہ دعا دی کس کو، اس دھوبی کو، فرمایا کہ اللہ تیرے اللہ سارے گناہ معاف کر دے، تیرے دل کو پاک کر دے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ دعا دے دے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر گزری، پھر اس نے سوال کرا، کہنے لگا بڑے واقعے سے ہوں، بڑی شدت والی بھوک ہے، اگر ایک روٹی اور مل جائے۔ اس نے کہا اللہ کے نام پہ مانگتا ہوں، دے دے مجھے اللہ کے نام پہ جس اللہ نے تجھے دی ہے۔ انہوں نے دوسری روٹی بھی اٹھائی، اس کو دے دی۔ اب یہ دھوبی تھا، اس نے اٹھا کے دے دی۔ اب اسی طرح تیسری مرتبہ پھر اس سائل نے سوال دراز کیا، جب تیسرا سوال دراز کیا انہوں نے تیسری روٹی بھی اٹھا کے دے دی، اور انہوں نے وہ جو دھوبی تھا اس کو ایک دعا دی، سائل نے کہنے لگا حفظک اللہ تعالی من بلایات السماء وبنى اللہ لك قصرا فی الجنہ، فرمایا کہ اللہ تیری آسمانی بلاؤں سے، اس سے آسمانی بلاؤں سے حفاظت کرے، اور فرمایا کہ اللہ تجھے تیرے لیے جنت میں محل تیار کرے۔ اب انہوں نے سائل کو نہیں دیکھا کہ یار سائل کیسا ہے، جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سائل کی حاجت کیا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ سائل ماں کس لیے رہا ہے، اور میں یہ جو مال اپنی روٹیاں دے رہا ہوں کس کے لیے دے رہا ہوں اور کس کو دے رہا ہوں۔ یاد رکھنا انہوں نے اللہ کے نام پہ سائل کو دے دیا ان روٹیوں کو، تو وہ سائل لے کے میں دعا دیتا ہوں چلا گیا۔ اب یہاں دعا بھی ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، سارے حوالی جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے۔ اب شام ہوئی، شام کو خبر میں طاق میں بیٹھے تھے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر لی ہے کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کی مہلت نہیں، اس کے بعد زندگی نہیں۔ مگر شام ہوئی،
وہ دھوبی اپنی گٹھلی اٹھائے صحیح سلامت واپس شہر میں داخل ہوئے. لوگ پھر بھاگتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے. اے عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا؟ آپ نے دعا کی تھی مگر وہ دھوبی جتنا سلامت واپس لوٹ آیا ہے. اب جب دھوبی کی خبر عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ دھوبی کو بلا کے لاؤ. جب بلایا گیا دھوبی سے پوچھا بتا آج دن میں کون سا نیک عمل کیا ہے تو نے جس کی وجہ سے رب نے تجھے اور زندگی عطا کر دی. سوال کیا. اس دھوبی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور تو خاص کچھ عمل نہیں. وہی گیا کپڑے دھوئے اپنے اللہ کو یاد کر رہا تھا. تو فرمایا کہ ایک سائل آیا سوال کیا مجھ سے روٹی مانگی میں نے اسے روٹیاں عطا کر دی. اس نے مجھے فلاں دعائیں دی. اب یہ دعائیں بھی لے لی بتا بھی دیا کہ یہ اعمال کیے ہیں. جب فرمایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی گٹھلی کو کھولو جس میں کپڑے ڈالے ہوئے تھے. فرمایا اس کو کھولو. کھولا وہاں پہ ایک سانپ بیٹھا. تو سانپ کے منہ کے اندر ایک لوہے کی لگام ڈالی ہوئی تھی. جب یہ دیکھا تو بھی بڑا حیران ہوا یہ کیسے یہ کیا. فرمایا کہ یہ دعا کی گئی تھی آج تیری زندگی کا آخری دن تھا مگر اللہ نے تجھے بچا لیا. تو بچانے والی جو چیز تھی جو وسیلہ بنی تھی فرمایا وہ صدقہ اور زکات تھی جو اس نے اللہ کے نام. اگر وہ صدقہ اور زکات نہ دیتا تو یار وہ سانپ اسی کی گٹھلی سے نکل کے اسے کاٹ. اب رب کریم نے یہاں اس نے مال اس کے نام پہ خرچ کیا تو رب کریم نے ایک فرشتے کو بھیجا جو اس کی گٹھلی میں اس کی موت کے لیے سانپ بیٹھا ہوا ہے. جاؤ جا کے اس کے منہ کے اندر لوہے کی لگام ڈال تاکہ وہ اسے ڈس نہ سکے اسے نقصان اور ضرر نہ پہنچا سکے. فرشتے نے آ کے ڈال. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم سب پیار کرنے والے ہیں. تو یاد رکھیے ایک مرتبہ ایسا وقت آیا واقعے کے دن تھے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. ایک چادر میسر تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو لیا اور لے کر کے بازار چلے گئے. اب بازار میں کسی نے کیا رقم لگائی تو کسی نے کیا تو کہا گیا کہ 6 درہم کے بدلے میں انہوں نے اسے بیچ دیا. جب بیچ کر کے واپس لوٹنے لگے صدقہ و خیرات کے بارے میں بتا رہا ہوں. یارو یہ صدقہ و خیرات کرنے کے کتنے فوائد ہیں. انسان کا مال کدھر سے بڑھتا ہے کیسے بڑھتا ہے. انسان گمان بھی نہیں رکھتا کہ یہاں اللہ کے نام پہ صرف کیا وہاں پر ادا کرنا شروع کر دیا. آج کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں جب تھوڑی سی مشکل بنی وہ جی مسجد والے پیسے روک لو مدرسے والے پیسے روک لو شاید اس سے ہماری پوری پڑ جائے. یہ نہیں پتا کہ اس گھر میں دینے سے ہمارے مال میں برکت ہے. اگر اس گھر میں نہیں دیں گے اس رب کے نام کے نہیں دیں گے یاد رکھنا مال میں برکت نہیں پھر رزق میں برکت نہیں ہوگی. کیونکہ برکت والے رستے تو اللہ والے رستے ہیں. جب اللہ کے نام پہ صرف کرتے ہو خرچ کرتے ہو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں دگنا چگنا عطا کرتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ یار جہاں پہ انسان کو گمان نہیں. فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو لے کے بازار میں بیچا 6 درہم کے بدلے میں بک گئی. اب واپس آئے رستے میں سائل کھڑا تھا اپنے بھی گھر میں موقع تھا بھوک تھی پیاس تھی سب کچھ تھا بچے بیوی بھوکے ہیں مگر اس کے باوجود سائل نے سوال کیا شخص نے تجھ سے اللہ کے نام پہ مانگتا ہوں اتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا تجھ سے سوال کرتا ہوں تو اللہ کے نام پہ مجھے عطا کر دے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو 6 درہم تھے وہ اٹھائے اور صدقہ کر. اب مجھے بتائے آج کسی کا ادھر سے 1000 روپے دیا جائے جاؤ بولو آٹا لے آؤ رستے میں کوئی آ جائے وہ کہے گا بابا کسی اور سے مانگ میرے پاس تو خود کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ تو ان صحابہ کا ایمان تھا. انہوں نے قرآن کو بھی سمجھا صاحب قرآن کو بھی سمجھا اور قرآن کے احکامات کو بھی سمجھا کہ جب انسان ایک خرچ کرتا ہے رب کریم اس کے بدلے میں 10 عطا کرتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
سائل کو دے دیے. اتنے میں رب کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں ایک بیل دے کے بھیجا. کیا چیز؟ ایک بیل دے کے بھیجا. اب وہ بیل لے کے رستے میں کھڑے ہیں. کہا اے شخص مجھ سے یہ بیل خرید لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ بیل مجھ سے خرید لے. انہوں نے کہا میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے. انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. ان کے رب کے بھیجے ہوئے تھے. اونٹنی تھی. فرمایا کہ وہ اونٹنی لے کے وہاں پہ پہنچے. فرمایا کہ اس کو خرید لیں. فرمایا کہ یہ خریدنے کی میرے پاس اس وقت توفیق نہیں ہے. کہا یہ کتنی قیمت کی ہے؟ کہا 100 دینار کی ہے. 100 دینار کی ہے. فرمایا کہ اتنے پیسے میرے پاس تو موجود نہیں ہے. کہا چلے پھر دے دینا. اتنے میں رب نے دوسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا. تھوڑا سا سفر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرمایا کہ آگے حضرت میکائیل علیہ السلام کھڑے تھے. کہنے لگے اس اونٹنی کو میں نے ساری جگہ تلاش کیا ہے. مجھے بڑی پسند آئی ہے. مجھے ابھی ملی ہے. اس کی کتنی اجرت آپ لیں گے؟ کتنے پیسوں میں مجھے بیچ دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ 160 درہم میں میں اسے فروخت کروں. 160 درہم میں فروخت کروں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 160 درہم. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 100 درہم واپس کر دیا. بھائی کہا یہ آپ کا تھا. اور 60 درہم واپس لے کے آئے. جب گھر پہنچے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ آپ کی جیب میں 60 درہم پڑے. کہا یہ کیسے؟ آپ تو گھر سے ایک چادر لے کر گئے تھے فروخت کرنے کے لیے. تو یہ مال کہاں سے آیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اس چادر کو فروخت کرنے گیا تھا تو مجھے 6 درہم کے عوض میں خریدی گئی. پھر ایک اور انسانی شکل میں مجھے ایک انسان ملا جس کے پاس ایک اونٹنی تھی. اس نے میرے 100 درہم کے بدلے میں خریدی. فرمایا کہ اس کے بعد تھوڑا آگے چلا تھا کہ ایک اور شخص مجھے ملا. اس نے مجھ سے 160 درہم میں خرید لی. اب یہ 60 درہم میرے پاس آئے ہیں. کیا میرے لیے جائز ہے؟ حلال ہے. اللہ کی نبی نے فرمایا اے علی تجھے پتا ہے یہ جو تو نے اونٹنی خریدی اور اونٹنی بیچنے والا اونٹنی کو خریدنے والا کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا مجھے علم نہیں ہے. فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ جو اونٹنی آئی تھی وہ جنت سے آئی اور فرمایا کہ جو اونٹنی لے کے آئے تھے وہ جبرائیل تھے اور جنہوں نے آگے خریدی تھی وہ میکائیل علیہ السلام. انہوں نے آپ سے اونٹنی خریدی. آپ اونٹنی بیچنا اونٹنی خریدنا اور مال کا نفع ہونا. فرمایا یا رسول اللہ پھر مجھے 60 درہم کا نفع کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ جو 6 درہم تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے تھے رب کا قرآن کہتا ہے جب تم ایک نیکی کرتے ہو اس کے بدلے میں رب تمہیں 10 نیکی عطا کرتا ہے. ایک کے بدلے میں 10 عطا کرتا ہے. فرمایا کہ تم نے 6 درہم خرچ کیے تھے رب نے تجھے 60 درہم عطا کر دیا. یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھی. آج ہم نے باقی سارے عمل لے لیے. ان اعمال کو بھی اپنائیے. ان کی زندگیوں کو پڑھیے عمل کیجئے. اور اسی طرح 3 لوگ تھے. مختصر کرتا ہوں. 3 لوگ تھے. ایک تھا گنجا, ایک تھا اندھا, ایک تھا کوڑ کی بیماری. ایک کے پاس بال نہیں تھے سارے. ایک کے پاس کیا نہیں تھی؟ نظر نہیں تھی. ایک کو کوڑ کی بیماری لگی ہوئی تھی. اب یہ تینوں لوگ کہاں پہ تھے؟ بنی اسرائیل میں سے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینوں شخص اللہ نے ان کو آزمائش میں ابتلا کی, آزمائش میں ڈال دیا. آزمائش میں ڈالنے کے لیے جبرائیل کو حکم دیا جاؤ جا کے ان سے پوچھو ان کو کیا حال ہے. جبرائیل آئے
आगे कहने लगे, पहले कोड़ वाले के पास पहुंचे, कहा बता तुझे क्या चाहिए। उसने कहा मुझे और तो कुछ नहीं, ये जो मुझे बीमारी लगी है ना, लोग मुझसे हाथ नहीं मिलाते, मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाते, मुझसे नफरत करते हैं, मैं जिससे कलाम करता हूँ वो मुझसे दूर हो जाता है। कहा मैं ये चाहता हूँ ये बीमारी मुझसे दूर हो जाए। अब कोड़ की बीमारी लगी हो, आप खुद अंदाजा लगा लें, यहाँ पे कुछ छोटी मोटी होती है तो फिर क्या होता है, जिस बंदे के जिस्म पे पूरी बीमारी हो उसका हाल क्या होता है। फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हाथ फेरा, अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरा शिफा में। कहा कोड़ वाली बता अब तुझे क्या चाहिए। कहा मैं चाहता हूँ मेरे पास ऊंट हो। तो उन्होंने एक ऊंटनी अता की जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस कोड़ वाले को। जब एक ऊंटनी दी, ऊंटनी को लेके और बरकत की दुआ की, या अल्लाह इसमें इसको बरकत अता। जंगल में चले गए। इसी तरह उसके बाद वो दूसरे शख्स के पास गंजा जो था, जिसके सर पे बाल नहीं थे, आंखों पे बाल नहीं थे, फरमाया कि ऐसा शख्स उसके पास चले गए। जाके कहा तुझे किस चीज की आदत है। कहा मैं हर वक्त यही इल्तिजा करता हूँ, या अल्लाह मुझे आंखें मिल जाए, मेरी आंखों के ऊपर जो बाल है वो वापस लौट आए, मेरे सर पे बाल वापस लौट आए, ये गंजा दुआएं कर रहा। अब उसने दुआ की, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा, यूं अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। अब बाल भी आ गए। अब उसे पूछा और तुझे क्या चाहिए। उसने कहा मुझे एक गाय मिल जाए तो मैं उससे अपना गुजर बसर कर लूं, क्योंकि मुझे कोई काम पे नहीं रखता था, मुझसे लोग डरते थे, मेरे चेहरे पे बाल नहीं थे, मेरी आंखों पे बाल नहीं थे, फरमाया मेरे सर पे बाल नहीं थे, लोग मुझे अजीब तस्वर करते थे तो मुझे डर लगता था, तो इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, तो मुझे गुजर बसर के लिए गाय मिल जाए। तो उसके लिए भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ बरकत की। अब दुआ बरकत की, उसे गाय भी दी। अब उस गाय से, उस ऊंटनी से काफी माल बढ़ता गया। एक और शख्स भी वहां था, अंधा, जिसके पास आंखें नहीं थी। अब नाबीना शख्स हो, याद रखिएगा कदर उसी शख्स के पास होती है जिससे नेमत दे के ले ली जाए। अब किसी के पास बेनाई हो, बाद में ले ली जाए, उसे कितना दुख होता है नहीं होता है। ज़ाहिर दुनिया देख के इंसान आंखों को बंद कर ले तो फिर कितना अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, मगर कदर भी इसी चीज की। तो याद रखिएगा वो अंधा था, उसके पास जब गए, कहा तुझे क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे आंखों की नेमत मिल जाए ताकि मैं अपनी आंखों से देख सकूं, मैं किसी का मोहताज न रहूं दुनिया में। तो ये कैसे हुए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको शिफा दे दे। यूं हाथ फेरा, आंखों पे नजर बिनाई वापस। अब उससे पूछा तुझे क्या चाहिए। कहा इससे पहले तो कुछ नहीं है, बकरी अगर मिल जाए तो इससे भी मुझे नफा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कलाम कर रहे हैं तीनों शख्सों से। पहला कोड़ की बीमारी में है, दूसरा गंजा है और तीसरा अंधा है। अब इन तीनों की आजमाइश शुरू हो गई। अब दुनिया में इनका माल बढ़ता गया, किसी के पास ऊंटों के रेवड़ हो गए, किसी के पास गाय के रेवड़ हो गए, किसी के पास बकरियों के रेवड़ हो गए। अब इतना वक्त बीत गया कि काफी तादाद में इनके पास जानवर। जब बरकत हो गई, बरकत की दुआ हो, तो आपको पता है कि बरकत से क्या क्या हो गया, तो ज्यादा हो गया माल। अब फिर रब ने आजमाइश के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ जाके उन लोगों को, उन बंदों को फिर आजमाओ कि जिन्हें तूने हाथ फेरने के साथ उनकी आंखें दुरुस्त की थी, जिनके ऊपर तूने हाथ फेरा था उनके बाद वापस लौट आए थे, जिनके ऊपर तूने हाथ फेरा था उनकी कोड़ की बीमारियां दूर हो गई थी, तो सबसे पहले वापस भी कोड़ वाले के पास पहुंचे। जाहिर सी बात है, ऊंटों के रेवड़ थे, ऊंट ही ऊंट जब नजर पड़े उस शख्स के थे, तो आए फकीर हालत में, पहले वाली हालत से अपनी हालत को तब्दील करके आए, आकर के कहने लगे ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुझे माल अता किया है, तुझे तो अपना बीमारी थी, तू तो इसमें मुब्तला था, मैं मुसाफिर हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं इस वक्त मोहताज हूँ, मुझे कुछ माल मिल जाए, एक ऊंट अल्लाह के नाम पे तू दे दे। उसने कहा जाओ 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 जाओ, ये तो मेरी जदी पुश्ती मेहनत है, ये तो मेरे बाप दादा से चलते हुए ऊंट आ रहे हैं, इन्हीं ऊंटों को तो मैं चरा रहा हूँ, इन्हीं ऊंटों की
انسانی شکل میں آئے ہیں، آ کے کہنے لگے میں مسافر ہوں، مجھے دے دو۔ میں کہا نہیں جاؤ۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا نا کہ تو وہی ہے جسے کوڑ کی بیماری تھی، جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور ہر وقت رویا کرتا تھا، التجا کیا کرتا تھا۔ رب نے تجھے شفا بھی دی ہے، رب نے تجھے مال بھی عطا کیا ہے، تو اس رب کے نام پہ مال کو خرچ کر دے۔ اس شخص نے نہ دیا۔ جب مال نہیں دیا تو یاد رکھنا اس کے لیے فرمایا کہ جیسا تو تھا ویسے ہی ہو جائے، ویسے ہی ہو جائے۔ اب اس کے اونٹوں کا جتنا رہا تھا مرتے مرتے ختم ہو گیا، دوبارہ اسی بیماری میں لگا۔ اب دوسرا شخص جو گنجا تھا اس کے پاس پہنچے، کہا مسافر ہوں، حاجت ہے کھانے کے لیے، کوئی میری مدد کی جائے، ایک گائے مجھے دے دو اللہ کے نام پہ۔ اسے کہا نہیں، یہ تو میں نے بڑی محنت سے رکھی ہے، اس کو تو میں نے بڑی مشکل سے پالا ہے، اتنا بڑا ریوڑ اتنی آسانی سے نہیں ہوا ہے، میں نے صبح رات دن ایک کیا ہے، محنت کر کے نے پالا پوسا ہے، تو آج یہ بڑی ہو گئی ہے، یہ بڑھ گئی ہے، تعداد میں زیادہ ہو گئی ہے، یہ تو میرا مال ہے، یہ کسی کا نہیں ہے۔ تو وہی ہے نا جس کی آنکھوں پہ بال نہیں تھے، سر پہ بال نہیں ہوتے تھے، داڑھی تیری نہیں تھی، مجھے تیری نہیں تھی، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، لوگ تجھ سے کلام نہیں کرتے تھے، لوگ تجھے پاس نہیں بٹھایا کرتے تھے۔ ارے نہ جانے اس کو کیسی بیماری ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی بال گرنے والی بیماری مجھے بھی نہ جائے، تو اس کی وجہ سے تیرے ساتھ نفرت کیا کرتے تھے۔ کہا ہاں میں وہی ہوں، مگر میرے اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، یہ مال میرا ہے، یہ مجھے کسی نے نہیں دیا۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے لیے کوئی کہ جا تو جس حالت میں تھا اللہ تجھے واپس اسی حالت میں۔ اب تیسرا جو شخص تھا اندھے کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے تو کی حالت میں تھی، آ کے کہنے لگے میں سوال کرتا ہوں اللہ کے نام پہ کہ آپ کچھ مال مجھے دے دیجیے۔ اب سوال دراز کیا، انہوں نے کہا کس کے نام پہ مانگتے؟ کہا اللہ کے نام پہ۔ کہا یہ اللہ کا ہی دیا ہوا مال ہے، میرے پاس تو کچھ نہ تھا، میرے پاس تو نظر نہ تھی، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، خود اکیلا چل نہیں سکتا تھا، آج اگر میں ان بکریوں کے ریوڑ کا مالک بنا ہوں، اس اللہ کی عطا سے بنا ہوں، جس اللہ کے نام پہ تو مانگ رہا ہے، تو جو جتنا تو چاہتا ہے لے جا۔ تو جبرائیل علیہ السلام پھر فرشتے کی شکل، کہا میں فرشتہ ہوں، میں وہی فرشتہ ہوں، جب تو اندھا تھا میں تیرے پاس آیا تھا، رب نے تمہیں دنیا میں آزمانے کے لیے مال دیا تھا، وہ دونوں ناکام ہو گئے اور تو کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ فرشتوں کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہاری بھیڑ بکریوں کی ضرورت نہیں، جب تم دیتے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہیں اس کے بدلے میں زیادہ بڑا چڑھا کر اور اس میں اضافہ کرتا ہے، اور جب تم اللہ کے راستے سے روک لیتے ہو پھر تمہیں گھاٹا اور خسارہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے ان تینوں لوگوں کی مثال بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جنہیں مال اللہ نے عطا کیا ہے وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ انہیں نفع دے گا، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کریں گے، اگر مال ہے، سونا اور چاندی ہے، 52 تولے چاندی ہے، 7.5 تولے چور سونا ہے، فرمایا کہ اس کی بساط گزرنے کے بعد زکات لازم ہے۔ اسی طرح بکریوں کا بھیڑوں کا نصاب ہے، فرمایا کہ 40 سے بڑھ کے 120 تک پہنچ جائے ایک بکری اللہ کے نام پہ دینی ہوگی، 120 سے بڑھ کے پھر آگے 240 تک پہنچ جائے، فرمایا کہ 2 بکری، اسی طرح بڑھتی رہے گی تعداد تو زکات بھی بڑھتی رہے گی، اونٹ ہے، باقی چیزیں ان کی بھی اس طرح زکات ہے۔ باقی مال ہے تو یاد رکھیے گا تمہارا مال تبھی پاک ہوگا جب تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اور اگر تم نے اس کو روکے رکھا تو یہ تمہارے لیے باعث ہلاکت ہوگا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا جب کبھی زکات مال میں مخلوط ہو گئی تو اسے ہلاک کر دے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب زکات کا مال
تمہارے دوسرے مال میں مخلوط ہو جائے گا، تو یہ تمہارے مال کو کیا کر دے گا؟ حرام کر دے گا۔ آج ایسا ہوتا ہے، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا صاحب حیثیت اس صف میں کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ انہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے، حالانکہ زکوٰۃ ان پہ نہیں ہے، ان کے پاس خود بھی اتنے پیسے، خود بھی اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر ان کے اوپر بھی لازم ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ ایک شریف فقیر ہوتا ہے، ایک عام فقیر ہوتا ہے۔ شریف فقیر کون ہے؟ کہ جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وقت پہ ایک وقت کھانا کھایا ہے، دوسرے وقت کھانے کے لیے، یا اتنا مال نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ دے، اس سے کم ہو، یا اس کے پاس اتنا مال کا 10,000 کا 1,000 کا، اس کے اوپر اتنا قرض ہے 20,000 30,000، تو پھر ایسے شخص بھی آپ دے سکتے ہو۔ اور اسی طرح فقیر کو، یتیم کو، غریب کو، مسکین کو، عاملین کو، ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے راہ فی سبیل اللہ جو جہاد کرتے ہیں یا طالب علم ہوتے ہیں، ان کے اوپر تمہاری زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ والی جگہ پہ سب کرنا چاہیے۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔